أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ النساء کی آیت نمبر 175 سے آیت نمبر 177 تک 3 آیات کے بعد پر مشتمل ہے۔ اس میں بطور خاص دو چیزیں ہیں، ایک حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بن کے آنا، اور دوسرا میراث، کلالہ کی میراث کے متعلق مسائل ہیں۔ کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے والدین زندہ نہ ہوں اور اس کی اولاد بیٹا یا بیٹی بھی موجود نہ ہو۔ اب اس کی وراثت کا کیا بنے گا، اس میں یہ احکامات آ گئی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان، ایک روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے اتارا ہے، الیکم، تمہاری طرف، نورم مبینہ، ایک روشن کرنے والا نور۔ فاما الذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، واعتصموا بہ، اور مضبوطی سے پکڑ لیا انہوں نے اللہ کی رسی، فسیدخلہم، تو ان قریب داخل کرے گا اللہ انہیں، فی رحمت منہ، اپنی رحمت، وفضل، اور اپنی فضل، ویہدیہم، اور پہنچائے گا انہیں، الیہ، صراط مستقیم، اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر۔ یستفتونک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، اللہ تعالیٰ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، یعنی کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ ان امرؤ، اگر کوئی ایسا آدمی حالانکہ فوت ہو جائے، لیس لہ والد، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ، تو بہن کا نصف حصہ ہے، مَا تَرَکَ، اس کے ترکہ سے، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، وَهُوَ يَرِثُهَا، وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پھر اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثلثان، تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا، مما ترک، اس سے جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر وارث ہوں، إِخْوَةً رجال و نساء، بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی، فَلِلذَّكَرِ، تو مرد بھائی کا حصہ، مثل حظ الأنثيين، دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے۔ یبین اللہ لکم، صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام، ان تدلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب پہلی آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس آ چکی ہے روشن دلیل، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، آج تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان من ربکم، ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف روشن کر دینے والا نور۔ اب یہ جو اس آیت طیبہ میں فرمایا گیا کہ آ چکی ہے تمہارے پاس برہان، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب برہان کسے کہتے ہیں؟ البرہان هو الدلیل القاطع للعذر، برہان وہ دلیل ہوتی ہے جو مد مقابل کے عذر کو ختم کر کے اسے مطمئن کرتے ہیں۔ اور علم منطق میں بھی برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے تمام مقدمات قطعی اور یقینی ہو اور نتیجہ بہت واضح ہو۔ اب یہاں برہان سے کیا مراد ہے؟ امام فخر الدین رازی نے واضح لکھا ہے، والبرہان هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برہان سے مراد حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل بن کے آئے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کی، اللہ رب العزت کی رحمت کی، اللہ رب العزت کے موجود ہونے کی،
اللہ رب العزت کے خالق ہونے کی، اللہ رب العزت کے مالک ہونے کی۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے بھی یہی لکھا ہے، اب المانا قد جاءکم حجۃ علیکم من ربکم وهو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برہان ہونے کی، روشن دلیل ہونے کی اللہ کی طرف سے بے شمار وجوہات ہے، اور اس پر بھی بے شمار دلائل ہے۔ مثلا دیکھیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ بڑی پاکیزہ زندگی، امن والی زندگی، لوگوں کو فائدہ دینے والی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری ہے۔ اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو مکے والے لوگوں نے کہا جی بھائی آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن میں یہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ یعنی 40 سال تک گزارے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی میری سابقہ عمر ہی تمہیں میرے اس دعوے پر بطور صداقت نظر نہیں آتے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے بھی ہمیشہ آپ کو صادق و امین کا خطاب دیا ہے۔ اچھے اخلاق میں آپ معروف تھے، عیب اور نقص سے ہمیشہ سے پاک تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، سورج کا واپس پلٹنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، آسمان سے بارش برسانا، بارش روکنا، کتنے معجزات ہیں جو آقا علیہ السلام کے دست قدرت سے، آپ کے اشاروں سے، آپ کی زبان اقدس سے وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ چہرہ مبارک شیشے کی مثل تھا، خوبصورت، صاف و شفاف۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھ کے ایمان لے آئے ہیں کہ اتنا پیارا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کلام کرتے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا تھا۔ جسمانی لطافت کا یہ عالم تھا کہ نہ سورج اور نہ چاند کی روشنی، سورج اور چاند کی روشنی میں آپ کا سایہ نہیں تھا۔ پسینہ مبارک خوشبودار، لعاب دہن، بول مبارک، خون مبارک، ہر چیز پاک۔ جن راستوں سے گزرتے تھے وہ راستے بھی معطر و معمر ہو جاتے تھے۔ اور پھر علوم و معارف کا تو آپ بحر بے کنار تھے۔ قرآن پاک اتارا گیا، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، اور ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ پوری کفر اور عرب و عجم کے لوگ اس کی مثل بنانے سے عاجز آ گئے۔ آپ کی پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی، آج کے دور میں بھی پیشن گوئیاں آپ کی سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر بڑی بات یہ کہ آپ نے خود ایک مشن کا آغاز کیا ہے، وسائل نہ ہونے کے باوجود سخت مشقتیں، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کر کے آپ نے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ خود ہی ایک بندہ اپنے مشن کا آغاز کر رہا ہے اور خود اسے پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے، اور اس کے نتائج اپنی زندگی میں خود دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، میدان جنگوں میں بھی ڈٹے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے وہی آتی رہی۔ ظاہراً آپ کسی انسان سے پڑھے نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے خود آپ کو پڑھایا، اور پھر عرب کے ان پڑھ لوگوں کی آپ نے ایسی تعلیم دی، ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان میں سے ہر ایک حاکم، قاضی، امیر، تاجر، مجاہد، استاد، مربی، مفتی، مناظر، ماہر معیشت و سیاست وغیرہ کی اعلیٰ صفات ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا جامع ترین اعلامیہ ہے۔ 1,24,000 صحابہ نے اسے سنا، اسے پھیلایا۔ 1400 سال، 1450 سال گزر چکے ہیں، آپ کا دین محفوظ شکل میں موجود ہے تو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو بے شمار دلائل ہیں جو آپ کے برہان، اللہ کی طرف سے برہان ہونے پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے پاس آ گئی ہے برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا ہے وہ نور جو خود روشن ہو، جو روشن کرنے والا ہے۔ نور وہ چیز ہوتی ہے جو خود روشن ہو، دوسروں کو روشن کرے۔ مبینہ کا معنی ہے خود واضح اور روشن کر دینے والی چیز، اور یہاں نور مبین سے بتا قرآن پاک ہے، یعنی آقا علیہ السلام اللہ کی طرف سے دلیل بن کے آئے ہیں، خود آپ کے ساتھ قرآن پاک بھی ہے جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سبب ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ کی رسی کو تھام لیا مضبوطی کے ساتھ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں. تو رحمت کی تفسیر ہم نے کیا الجنہ، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. وفضل، اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، اس کی تفسیر ہم نے بیان کی ہے کہ فضل سے مراد جنت کی وہ نعمتیں ہیں، مال لا عین رات ولا اذن سامعت، کہ جن کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا. اللہ اکبر، وہ جنت کی نعمتیں مراد ہیں فضل سے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں صراط مستقیم پر چلائے گا. پھر آگے مسئلہ آ رہا ہے کلالہ کی میراث کا. کلالہ وہ آدمی جس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اولاد بیٹا یا بیٹی بھی زندہ نہ ہوں، تو اب اس کی میراث کا کیا بنے گا، اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو فرمایا گیا کہ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل، آپ فرمائیے، اللہ تعالیٰ یفتیکم فی الکلالہ، تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کی میراث کے بارے میں. ان امرؤ، ایسا آدمی ہلاک جو فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے ترکے سے آدھا حصہ اس کی بہن کو مل گیا. یعنی آدھا حصہ بہن کو مل گیا اور باقی جو اس کے اسباط ہیں، چچا زاد بھائی وغیرہ، انہیں ملے گا. اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ بھی بہن کی طرف پلٹ آئے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر اس کی دو بہنیں ہوں تو دونوں بہنوں کو 2/3 ملے گا جو اس نے چھوڑا ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، اگر وارث ہوں اس کے بہن بھائی یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو بھائی کو یعنی مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی 2 حصے بھائی کو، 1 حصہ اور بہنوں کو. یبین اللہ لکم ان تضلوا، صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام. واللہ بکل شیء علیم، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ میراث کے احکامات قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر ہی آئے ہیں اور مکمل آ گئے ہیں. کچھ ان کی تفصیلات پھر مزید وضاحت حدیث اس پہ بھی آ گئی ہے، لیکن اصولی طور پر مکمل باتیں یہ قرآن پاک میں ہو چکی ہیں اسی سورہ النساء میں. ایک مسئلہ جو رہ گیا تو وہ یہاں پہ آ گیا، باقی اس سے پیچھے گزر چکے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، صحیح معرفت عطا فرمائے، آپ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت عطا فرمائے، اور قرآن احکامات کو سن سمجھ کر ان پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد تعالیٰ آج 11 ماہ ہو چکے ہمیں یہ مقدس سلسلہ شروع کیا. پورے 11 ماہ، پورے 13 ماہ ہو چکے ہمیں یہ مقدس سلسلہ شروع کیے ہوئے. تو الحمدللہ سورہ النساء یہ مکمل ہو چکی ہے، یعنی سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، تقریباً 5.25 پارے ہمارے ہو چکے ہیں ان 13 ماہ میں. درمیان میں وقفے بھی آتے رہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ سارا سلسلہ قائد تک پہنچے. سینکڑوں لوگ روزانہ ان دروس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ قرآن پاک کے ساتھ موجود رکھے، اور قرآن پاک کو دنیا میں ہمارے لیے ہدایت اور آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.